میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ ایک آج کل بڑا دو چیزیں چلی ہوئی ہیں، ایک تو بہت ہی بڑی حماقت ہے، اور دوسری بات جو یہ 6 نہروں کی ہو رہی ہے جن سے چولستان کو سیراب کیا جائے گا اور وہاں پہ جناب کارپوریٹ فارمنگ کی جائے گی، اور خلقت پتہ نہیں چولستان والے کتنے خوش ہیں یا نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو وہاں پہ زمینیں ملیں گی اور وہ تو بڑے خوش ہوں گے کہ نہر بھی مل جائے گی، اور وہ ورجن زمین ہے تو پہلی بار کئی سال اس پہ بڑی اچھی کاشتکاری ہوگی۔ سندھ کے لوگ اس سے بڑے ناراض ہیں اور ان کی ناراضگی بالکل جسٹیفائیڈ ہے۔ حماقت کی بات میں بعد میں کروں گا، پہلے یہ ذرا ہم بات کر لیں۔ ہمارے یہاں جو یہ بابو ٹائپ لوگ ہیں نا اریگیشن کے، اور میں ایک کو جانتا ہوں، اب وہ یہاں پنجاب میں نہیں ہے، سینٹر میں ہے۔ اس نے ایک بار، میں اس کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ کسی کو فون پہ کہہ رہا تھا او جی اینا پانی ضائع ہو رہا ہے، ڈاؤن سٹریم کوٹری سمندر چ جا رہا ہے، اور ابھی کسی ایک صحافی نے بھی شاید یہ بات کی ہے کہ جی یہ اتنا پانی ضائع ہو جاتا ہے، سمندر میں چلا جاتا ہے۔ اور بھائی لوگوں، اور کچھ عقل کو ہاتھ ڈال لو اور وہ جا کے ڈیلٹا کی حالت دیکھو جہاں پہ سندھو دریا کئی شاخوں میں بٹ جاتا ہے اور سمندر میں گرتا ہے۔ جب تک کہ سندھو کا پانی ٹھیک جا رہا تھا تو وہ جو تمر یا مینگروو کے جنگل تھے جو کہ سمندر کے اندر اگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں وہاں پہ، درجنوں جزیرے ہیں، ہر جزیرہ جو ہے ابھی بھی ویسے اس پہ مینگروو بڑا اچھا ہے، اور لیکن کم ہو گیا ہے۔ جو آج سے میں نے 40 سال پہلے دیکھا تھا وہ ویسا مینگروو اب نہیں ہے۔ اور یہ جو مینگروو کے پیڑ ہیں یہ اس دلدلی جزیروں پہ اگتے ہیں کہ جہاں پہ جب سمندر کا پانی کھارا ہے وہ آ کے دریا کا پانی آ کے اس کو ملتا ہے تو اس میں وہ تھوڑی رد و بدل ہوتی ہے، تو وہ جو رد و بدل والا پانی ہے نا اس کے اندر یہ تمر اگتا ہے یا مینگروو جسے آپ کہتے ہیں وہ اگتا ہے۔ اور یہ جو مینگروو ہے اس کی جو جڑیں ہیں اس کے اندر یہ آپ بڑے شوق سے جا کے چینی کھانے میں جھینگے اور شرمپس کھاتے ہیں نا، پرانز اور شرمپس، یہ سارے وہاں پہ پلتے ہیں۔ آج سے 70-80 سال پہلے مجھے حسین ہارون جو ہیں، یہ وہ خاندان ہے، وہ جو ہارون فیملی ہے کراچی کی، عبداللہ حسین ہارون جو تھے قائد اعظم کے، وہ دست راس بھی تھے، اور ان کے نام پہ وکٹوریہ روڈ کا نام بھی بدل کے عبداللہ ہارون روڈ کر دیا گیا۔ تو یہ ان کے پوتے ہیں حسین ہارون۔ انہوں نے مجھے آج سے کوئی 20 سال پہلے بتایا تھا کہ جب یہ لڑکپن میں وہاں جا کے جھینگے کا شکار کیا کرتے تھے تو کہتے ہیں 8-8 انچ کا جھینگا ہوتا تھا، شرمپ جو تھا، اور یہ کنگ پران بھی بہت بڑا ہوا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں اب تو یہ اتنے ذرا ذرا سے رہ گئے ہیں کیونکہ وہ سارا ماحول ہی بدلی ہو گیا۔ یہ جو مینگروو ہے اس کی جڑوں میں یہ جھینگے اور یہ جتنی بھی اس قسم کے کرسٹیسینز جنہیں ہم کہتے ہیں وہ وہاں پہ پلتے ہیں۔ یہ لوگوں کا وہاں پہ جو رہنے والے تھے ڈیلٹا کے اندر، مچھیرے لوگ جو تھے، یہ ان کا گزر اوقات اس پہ ہوا کرتا تھا۔ اور پھر وہ اب چونکہ مینگروو کم ہو گیا تو وہ کم ہو گیا جھینگے والا کام، لیکن بہرحال مچھلی تو پکڑتے تھے تو وہ سمندروں میں جاتے ہیں، مچھلی پکڑتے ہیں۔ وہ کہانیاں میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ کس طرح انڈیا والے جب انہیں قید کر لیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور پھر جب وہ واپس آتے ہیں غریب تو پھر ہمارے جاسوس ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ انہیں پھر انڈیا کا جاسوس بنا کے تنگ کیا جاتا ہے کہ لینڈ کی گئے تھے انڈیا، تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن بہرحال وہ مچھلی پکڑتے ہیں، اس پہ کاروبار ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ جو 1820 اور 30 کی دہائیوں کے اندر جو انگریز لوگ یہاں پہ آئے اور آ کے انہوں نے لکھا، ویسے تو پہلے بھی بہت آئے تھے، ایک الیگزینڈر ہیملٹن تھا، سی کیپٹن تھا، جہاز ران تھا، وہ یہاں 1699 میں آیا تھا ادھر ٹھٹھا، اور اس نے ایسی کہانیاں لکھی ہیں نا ٹھٹھا کے بارے میں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، اتنا غریب شہر جو ہے اب وہ کبھی کیا تھا۔ تو
بہرحال یہ جو 1820-30 کی دہائیوں کے اندر انگریزوں نے آ کے لکھا، اور وہ ان کے جو وہ ڈاکیومنٹس تھیں وہ سرکاری رپورٹیں تھیں ایکچولی، لیکن وہ بعد میں نا کتاب کی صورت میں چھاپی گئی ہیں، 2 جلدوں میں وہ کتاب ہے اور میرے پاس ہے، اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کھیتی باڑی کتنی ہوتی تھی ڈیلٹا کے اندر، جھیلیں تھیں میٹھے پانی کی، دریائے سندھو میں کوئی ڈیم نہیں بنا ہوا تھا نا، مطلب سندھو جب چلتا تھا تبت سے تو وہ بس چلتا ہی آتا تھا، وہیں سے وہ سارا وہ جو الوویم ہے جس سے زمینیں زرخیز ہوتی ہیں وہ اٹھا کے لے کے آتا تھا اور رستے میں ڈمپ کرتا آتا تھا اور پھر آ کے یہاں پہ ڈیلٹا میں بھی ڈمپ کر دیتا تھا، تو یہ زمین بڑی زرخیز تھی۔ انگریز 2-3 نام ہیں، ایک لیفٹیننٹ تھا TG کارلس، دوسرا اپنا جان ووڈ تھا، اور تیسرا تھا جیمز میک مرڈو۔ انہوں نے جو کچھ لکھا اس سے آپ کی جو ٹھٹھا کی ضلع کی، کیونکہ ڈیلٹا ٹھٹھے میں ہی آتا تھا، اس زمانے میں ٹھٹھا کو تو ضلع نہیں کہتے تھے، شاید پرگنہ کہتے تھے، مغلوں کے دور سے جو چلا آ رہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ جی 2,40,000 روپے کی سالانہ ایکسپورٹ ہوتی تھی ٹھٹھے سے، جس میں کپڑا تھا، چاول تھے، اناج اور مختلف قسم کے تھے، اور بہت اور چیزیں گنواتا ہے کہ وہ یہاں پہ یہ ہو رہا تھا، یعنی وہ سارا یہیں پہ اگ رہا تھا۔ اور اگر آپ جا کے دیکھیں آج بھی تو وہاں جو ویران شہر ہیں، جو بندرگاہیں ویران ہیں، اور 1-2 نہیں ہیں، بہت ساری بندرگاہیں ہیں جو کہ ویران ہو گئیں، کیونکہ اپنا سندھو میں پانی ختم ہو گیا، تو جو وہاں پانی پہنچا کرتا تھا جس پہ وہ بندرگاہیں آباد تھیں وہ ختم ہو گئیں، تو وہ وہاں پہ ان کے آثار جو ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ فیکٹریاں لگی ہوئی تھیں چاول کی صفائی کرنے کی، رائس ہسکنگ ملز لگی ہوئی تھیں، جو ہاتھ سے، اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں، تو ہاتھ سے جو کام کیا جاتا تھا، وہ چکیوں کے پارٹ ابھی تک پڑے ہیں جن سے چاول کو پالش کیا جاتا تھا، تو بہت یہاں پہ کاروبار تھا۔ بائی دا وے اتنا امیر شہر تھا کہ 2,40,000 کی تو ایکسپورٹ ہو رہی تھی یہاں سے ڈیلٹا سے، تو جو امپورٹ تھی وہ کوئی 1,10,15,000 کی امپورٹ بھی ہوتی تھی سالانہ، جس میں مختلف چیزیں تھیں۔ تو اب کیا ہے کہ اب وہاں پہ ویرانہ ہے، غربت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ڈفر بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں، جیسے ایک بابو نے ایک دفعہ، آج سے کوئی 10-12 سال پرانی بات ہے، جب میں اس کے دفتر میں تھا، تو اس نے کہا کہ جی اتنا پانی ضائع ہو رہا ہے، روکنا چاہیے، ڈیم بنا کے تے نہراں کڈو، تو نہراں کڈ لو تسی، اوتھے پاویں بندے رول جان، بندوں کی زندگیاں خراب ہو جائیں۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، ان کا نام ہے محمد علی شاہ، اور یہ جو ڈیلٹا کے اندر ایک جگہ ہے کیٹی بندر، ابھی بھی ہے وہاں پہ، اب چھوٹی سی بندرگاہ ہے مچھیروں کی، وہ مچھلی پکڑتے ہیں۔ یہ محمد علی شاہ جو ہیں، یہ اپنا ان کے باپ کی 300 ایکڑ زمین تھی ڈیلٹا کے اندر، اور یہ لوگ رئیس لوگ تھے۔ جب میں ان کو کوئی 20 سال پہلے ملا ہوں، تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا بیک گراؤنڈ میں، وہ چیزیں پڑیاں شڑیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ غریب 300 ایکڑ کا جو مالک تھا نا، یہ ایک چھوٹی سی وہ کھوکھا لگا کے اس کے اندر یہ اپنا یہ پان بیڑی اور یہ بچوں کے ٹافیاں بسکٹ وغیرہ بیچ رہا تھا، کیونکہ رل گیا تھا، وہ جو 300 ایکڑ زمین تھی اس پہ سمندر چڑھ آیا تھا۔ جب سندھو کا پانی رکا، جب سندھو کا پانی کم ہوا، تو جسے ہم سی انٹروژن کہتے ہیں، اس سی نے سمندر نے انٹروڈ کرنا شروع کر دیا، اور وہ اندر زمین کے اوپر آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ جو محمد علی شاہ کے باپ کی زمینیں تھیں اور جن پہ محمد علی شاہ نے بھی کام کیا ہوا ہے، وہ 300 ایکڑ جو تھے وہ سارے بنجر ہو گئے نمکین پانی سے، اور یہ اکیلا آدمی نہیں ہے، اس طرح کے سینکڑوں آپ کو مل جائیں گے جو کہ بالکل رل گئے، اور اسی طرح غریب اب کھوکھے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے یہاں لوگوں کو سمجھ نہیں نہ آ رہی کہ جی یہ پانی روک لو جی، آپ وہ کچھ نہیں، کسی کو نہیں پتہ، کسی نے یہ بدذات لوگ ہیں، کسی نے جا کے ڈیلٹا کی حالت نہیں دیکھی کہ کیا ہوئی ہے۔ بڑے بڑے رئیس رل گئے ہیں وہاں پہ، تو یہ نہریں نہیں بننے کی ضرورت،
ہمیں آگے کا بھی کچھ سوچ لینا چاہیے. ہمارے اندر پتہ نہیں کب یہ سمجھ آئے گی. دوسری بات، کچھ وہ بھی ڈفر ہی ہیں جنہوں نے سنا ہے اسمبلی میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ سندھو دریا کا نام بدل کے پنجاب دریا کر دو. پاگل کے بچے ہیں یہ جو یہ بات کر رہے ہیں. کسی کو یہ نہیں پتا کہ سندھو کا نام تاریخی ہے، یہ کسی نے آج نہیں رکھا. ایک وہ گلے ہوئے دانتوں والا سالا صحافی ہے، وہ کسی پروگرام میں بیٹھ کے الاپ رہا تھا کہ اس کا نام اباسین ہے، یہ کل پرسوں انہوں نے سندھو رکھ لیا ہے، اور یہ سارے یہ وہ. اس کھوتے کو تو عقل ہی نہیں ہے، اس نے کبھی کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سندھو کا نام کس طرح سنسکرت کا لفظ ہے جو کہ آج سے 4,500 سال پہلے لکھا جا چکا ہے. 4,000 سال پہلے رگ ویدوں کے اندر لکھی تو خیر بعد میں گئی تھی، لیکن وہ نظمیں تو وہ گاتے تھے. سندھو کے نام سے جو جب وہ فارسی میں جاتا ہے سندھو کا نام تو وہ ہندو بن جاتا ہے، کیونکہ وہ جو سنسکرت کی سین ہے وہ فارسی میں ہے بن جاتی ہے. جس طرح وہ یہاں پہ سبت کہتے ہیں 7 کو، وہاں پہ ہفت کہتے ہیں 7 کو. تو وہ ہو گیا. اور پھر جب 520 قبل مسیح کے اندر جب آیا نا اسکائلیکس، وہ گریک جہاز ران جس کو داریوش اول نے بھیجا تھا کہ وہ انڈس کہ وہ تو اسے ہندو ندی کہتے تھے فارسی لوگ جو تھے، اور جہاں ہندو بہتا تھا وہ ہندوستان کہلاتا تھا. تو وہ اس نے اسے بھیجا کہ ہندو ندی کی وہ ریکانیسنس کرے اور نقشہ بنا کے اس کو دے. تو گریک یوزیج کے اندر ایچ جو انیشل ایچ ہوتا ہے، پہلے کا ایچ ہوتا ہے شروع کا، وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، اس کی جگہ وہ آئی رہ جاتی ہے. تو وہ ہندو ندی جو تھی وہ انڈو یا انڈس گریک میں بن گیا، اور انڈس کی جو دھرتی تھی وہ انڈیا تھی. یہ آج سے اسکائلیکس نے 520 قبل مسیح میں یہ سفر کیا تھا. تو یہ اس وقت یہ لفظ رائج تھا. وہ ڈفر گلے ہوئے دانتوں والا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جمعہ 8 دن انہوں نے یہ بنا لیا. یہ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوگی. وہاں ایک اورنج رنگ کا کھوتا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے جس نے گلف آف میکسیکو کا نام بدل کے تو گلف آف امریکہ کر دیا. یہ ڈفر مرے گا 3 سال بعد، مر جائے گا نا 4 سال بعد. تو پھر میں دیکھتا ہوں کون اسے گلف آف امریکہ کہے گا، وہ پھر گلف آف میکسیکو بن جائے گی. تو بھائی اس قسم کی حماقتیں کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سندھو جو ہے وہ سندھو ہی رہے گا. میں اسے انڈس اس لیے نہیں کہتا کیونکہ وہ تو گریک لفظ ہے. سندھو تو یہاں اس دھرتی کی بولی کا لفظ ہے، تو وہ سندھو ہے میرے لیے. تو یہ میں 2 باتوں کو ذرا کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ جی ایک تو یہ کہ سندھو کا نام قدیم ہے اور اس کو بدلنے کے لیے حماقت نہیں کرنے کی ضرورت ہمیں. اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم یہاں تو پیٹ اپنے موٹے کر لیں گے کوآپریٹ فارمنگ کر کے، لیکن وہ جو رل جائیں گے لوگ بالکل ہی، کیونکہ ابھی تو پھر سندھو میں کچھ تھوڑا سا پانی آ جاتا ہے نا ساون بھادوں کے اندر. جب ذرا اوپر بارش ہو جائے اور ہماری ضرورت پوری ہو جائے، ہم بھی اپنی ضرورت پوری کر کے ہی انہیں دیتے ہیں، تو پھر بھی کچھ پانی آ جاتا ہے. تو کچھ کام چل رہا ہے. اگر یہ 6 نہریں بن گئیں، اب کہہ رہے ہیں کہ جی 6 نہیں 1 شاید بنے گی، اگر یہ بھی 1 بن گئی تو پھر حال برا ہے. اور حال ہمارا یہ ہے کہ ہیں ہم واٹر سکیئرس، لیکن جو ایگریکلچر ہے ہمارا وہ سارا اریگیشن انٹینسو ہے. گنا بھی ہم نے اگانا ہے، کاٹن بھی ہم نے اگانی ہے. تو اس کے اوپر بھی کسی نے آج تک نہیں سوچا. سوچنے کی ضرورت ہے. اور جو سندھو کے ڈیلٹا کے اندر لوگ رہتے ہیں نا، ان کے بارے سوچنے کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے. کتنے لوگوں کو آپ وہاں ماریں گے اور کتنوں کو آپ ڈسپلیس کریں گے.